نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دوسرا مسئلہ وہ روزے جو مستحب ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو روزے رکھنا مستحب ہے فرض روزوں کے علاوہ۔ فرض روزے تو ضروری ہے، اس کے بعد مستحب جو ہیں کون سے ہیں؟ شوال کے 6 روزے ہیں، اور عرفے کے دن کا روزہ ہے، عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، اثنین اور خمیس کا روزہ ہے، اور اسی طریقے سے سیام و ثلاثۃ ایام من کل شہر، 3 دن ہر مہینے میں روزے رکھنا، ٹھیک ہے، ہر مہینے کے اندر 3 دن روزے رکھنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جائز ہے، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لعبد اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صم من الشہر 3 ایام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر۔ ہر ماہ کے 3 روزے رکھو، صم من الشہر 3 ایام، یعنی ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، فإن الحسنة بعشر أمثالها، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو اس طرح یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو ہر مہینہ اگر 3 روزے رکھیں گے تو ایک مہینے کے 30 دن ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہر ماہ رکھتے جائیں گے تو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، کہ میرے خلیل نے، یعنی میرے دوست نے مجھے وصیت کی، اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، 3 چیزوں کی میرے خلیل، میرے دوست نے وصیت کی۔ خلیل دوست کو کہا جاتا ہے، یہ دوستی کے تعلق میں سب سے اونچا درجہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنا خلیل بنا لے، یہ سب سے اونچا درجہ۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ یہ میرا خلیل ہے، اس کا مطلب یہ دوستی کا سب سے اونچا درجہ۔ تو 2 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیل کہا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن معاملہ کیا تھا کہ اللہ نے اللہ کے رسول کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو جب خلیل ایک ہی شخص کو بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی آدمی، جب اللہ نے اللہ کے رسول کو اپنا خلیل بنا لیا تو اب اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے دوست بنایا اپنا، تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر میرے دوست، میرے بھائی ہیں، اخی و صاحبی، یعنی میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ خلیل یہ محبت کا اونچا درجہ ہوتا ہے۔ یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا خلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، کہا کہ میرے خلیل یعنی میرے دوست نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ مراد ہے بثلاث، 3 چیزوں کی وصیت کی، سیامی 3 ایام من کل شہر، ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے کی، ورکعتی الضحی، چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کی وصیت کی، کہ چاشت کی 2 رکعت پڑھو، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنَامَ، سونے سے پہلے وتر ادا کرو۔ 3 چیزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وتر یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فرض نہیں ہے، اور
3 دن کے روزے رکھنا ایسے ہی ہے جیسے پورے مہینے کے آپ روزے رکھ رہے ہو، اور ایسے ہی اگر ہر مہینہ رکھ رہے ہیں تو پورے سال کے روزے رکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، ایسے ہو جائے گا۔ اور چاشت کی جو نماز ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ جسم کے ہر جوڑے کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اگر انسان چاشت کی نماز پڑھے۔ دوسری فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اور پھر اپنے مقام پر بیٹھا رہے، یعنی جہاں اس نے نماز ادا کی فجر کی وہیں بیٹھا رہے۔ خواتین کے لیے تو جماعت فرض نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی، انشاءاللہ ان کو جماعت کا ثواب اللہ دے گا، کیونکہ ان کے لیے افضل گھر ہی ہے۔ تو کوئی اپنے گھر میں بیٹھ ہی رہے، بیٹھ جائیں جہاں وہ نماز پڑھی ہے فجر کی، یا مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور مسجد میں بیٹھے رہیں، بیٹھ جائیں فجر کے بعد بیٹھے رہیں، اٹھے نا، ذکر و اذکار کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج نکل جائے۔ اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد وہ چاشت کی نماز پر ادا کر لیں، جو چاشت کی نماز ہوتی ہے 2 رکعت وہ پڑھ لیں، تو اس کی وجہ سے ایسے آدمی کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کس کا ثواب ملتا ہے؟ حج اور عمرے کا مکمل 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 ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا مکمل۔ تو یہ فضیلت ہے چاشت کی نماز یا صبح کے وقت جو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں اس کی پڑھنے کی فضیلت۔ اس کے بعد وَيُسْتَحَبُّ أَن تَكُونَ أَيَّامَ الْبَيْضِ وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ، أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحدیث ابی ذر قال، مستحب ہے کہ یہ روزے ایام بیض ہی کے ہوں، ٹھیک ہے، ایام بیض کے ہوں۔ وہ کون سے؟ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ سے، ٹھیک ہے، 13، 14، 15، یہ انگریزی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنوری کی 13، 14، 15، فبروری کی 13، 14، 15، مارچ کی 13، 14، 15، نہیں، عربی، ٹھیک ہے، جو چاند کا ٹائم ہوتا ہے، چاند کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد سے لے کر نیکسٹ ڈے مغرب تک رہتا ہے، تو یہ چاند کے بعد چاند دیکھ کر جو وقت شروع ہوتا ہے، تو 13واں چاند کی تاریخ جو 13 تاریخ ہے، 14 تاریخ ہے، 15 تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ 14 تاریخ جو بڑا مشہور ہے 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ 14 تاریخ کو چاند بالکل اپنے شباب پر، یعنی بالکل چاند خوبصورت اور فل مون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے فل مون کہا جاتا ہے، یعنی پورا کا پورا چاند آپ کو نظر آتا ہے۔ جو لوگ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دن کا منظر کیسے رہتا ہے، کہ رات کے موقع پر بھی اجالا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پورا کا پورا چاند جو ہے آسمان پر رہتا ہے۔ تو 13، 14، 15 ان تواریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، جس کی دلیل ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من کان منکم صائما من الشہر فلیصم ثلاث البیض، تم میں سے جو مہینے کے روزے رکھنا چاہتا ہو تو وہ 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھے، ایام بیض کا۔ اس دن روزہ رکھے کافی ہے، ٹھیک ہے، تو 3 دن روزہ رکھیں گے 30 دن ہو جائیں گے، کیونکہ ایک روزے کا ثواب 10 گنا ہے، تو 10 دن کا ثواب مل گیا، دوسرے روزے کا 20 دن کا، تیسرے روزے کا 30 دن کا، ایسے ہی پورا مہینہ رکھتے جائیں گے تو پورے سال کا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اب اس کے بعد ایام بیس ختم ہو گیا، صوم یوم یومن و افطار یومن، اسے ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ نہیں رکھنا، سمجھ میں آیا؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ نہیں رکھنا۔
یہ صوم داؤدی ہے، لقول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام صیام داؤد علیہ السلام، سب سے بہترین روزہ جو ہے، یہ نفل مستحب روزوں کی بات چل رہی ہے، کوئی ایسا نہ کہے کہ یہ فرض روزوں سے زیادہ بہترین نہیں، سب سے افضل روزے صوم داؤدی ہیں، ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام کے روزے، کون سے روزے وہ؟ کان یصوم یوما ویفطر یوما، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطاری کیا کرتے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن آڑ ایک دن روزہ رکھنا، یہ صوم داؤدی ہے۔ وَهَذَا مِنْ أَفْضَلِ أَنْوَاعِ التَّطَوُّعِ، یہ نفلی روزوں کی افضل ترین شکل ہے، افضل ترین شکل ہے، یہ حد ہے روزہ رکھنے کی، اس کے علاوہ نہیں، کوئی پورا سال روزے رکھے، صوم داؤدی نہیں، بلکہ ہر دن صرف روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزہ رکھتا ہے، یہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، اللہ قبول نہیں کرتا ایسے روزوں کو، یہ نفل روزوں کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، فرض روزوں کی بات نہیں چل رہی، فرض روزوں میں آپ تتابع کے ساتھ جو آپ کے قضا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کے علاوہ نفل روزے پورا کا پورا مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے لگاتار روزہ رکھتے جا رہا ہے، ایک دن آڑ ایک دن نہیں رکھ رہا ہے، یعنی ایک دن بیچ میں گیپ دے کر، تو ایسا روزہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، افضل ترین شکل یہی ہے بس، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، وہ ہے صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ مت رکھو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ مت رکھو، یہ افضل ترین شکل ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا۔ اس کے بعد صوم صیام شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، لحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کے روزے، یہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، وافضل الصلاة، اور بہترین نماز بعد الفریضہ، یعنی فرض نمازوں کے بعد، صلاۃ اللیل، رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اب اس کے بعد صیام تسع ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 دن روزے رکھنا، وتبدأ من اول یوم من شہر ذی الحجہ، یہ شروع ہوگا پہلے دن سے، پہلے دن یعنی 1 ذی الحجہ سے، ٹھیک ہے، ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے دن سے یہ شروع ہوگا، وتنتہی بالیوم التاسع، اور یہ ختم ہوگا 9ویں دن یعنی 9 ذی الحجہ کو، وہوا یوم عرفہ، وہ عرفے کا دن ہے، یعنی 9 دن روزے رکھنا حج کے مہینے میں، یعنی عشرے ذی الحجہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اس کے اندر 9 دن، کیونکہ 10ویں دن ہم عید مناتے ہیں، وَذَلِكَ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِ الْعَمَلِ فِيهَا، کیونکہ اس کے تعلق سے کیونکہ اس کے تعلق سے دلیلیں ہیں عام احادیث میں جو ان دنوں میں نیک اعمال کے متعلق آئی ہیں، یعنی عام دلیلیں موجود ہیں کہ ان دنوں میں نیک اعمال کیے جانے چاہیے، جیسے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر والصوم من العمل الصالح، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں ایسا کوئی عمل نہیں جو ان 10 دنوں میں سے کیے ہوئے اعمال سے افضل ہو، کون سے 10 دن؟ عشرے ذی الحجہ، حجہ کے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن،
اور روزہ بھی عمل صالح میں سے ہے۔ وہ دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ عشر ذی الحجہ کی فضیلت شریعت میں بہت زیادہ آئی ہے۔ یہ جو عشر ذی الحجہ ہے یہ رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے نا، اس سے بھی زیادہ فضیلت والا یہ عشر ذی الحجہ ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرے اور کوئی شخص عشر ذی الحجہ میں عبادت کرے تو عشر ذی الحجہ میں عبادت کرنے والے کو رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کسی کو سننے کے لیے ایک عجیب سی بات نظر آ رہی ہو، لیکن یہ عام سی بات ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا عشر ذی الحجہ افضل ہے، کون سی چیز افضل ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا دن کا اعتبار کیا جائے، ڈیز یعنی جو دن ہوتے ہیں، صبح کا موقع، دن کا موقع، دن کا اعتبار کیا جائے تو عشر ذی الحجہ رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ عشر ذی الحجہ دنوں کا اعتبار کیا جائے تو رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ فضیلت والے، لیکن اگر رات کا اعتبار کیا جائے، نائٹ، رات کا، تو اس لحاظ سے رمضان کے آخری عشرے کی جو فضیلت ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک دن ایسا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو وہ فضیلت کسی کو نہیں ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ عشر ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ضائع نہیں ہونا دینا چاہیے۔ ابھی فی الحال ہم اسی میں داخل ہو چکے ہیں، کل چاند نظر آ گیا تھا، آج ہم اور آپ عشر ذی الحجہ میں ہیں، ابھی فی الحال یہ وہی چل رہا ہے۔ تو جن کو بھی اعمال کرنے ہیں ان دنوں میں اعمال کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو یہ حدیث ہے نا، یہی اس کے آگے ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا جہاد سے زیادہ افضل عمل ہے کہ ان دنوں میں انسان نیک اعمال کرے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، جہاد کرنے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ وہ شخص ان 10 دنوں میں عبادت کرے، جہاد سے زیادہ۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا سوائے اس آدمی کے جو اپنے جان اور مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد پر نکلا، لیکن نہ وہ اپنی جان کے ساتھ واپس لوٹا نہ اپنے مال کے ساتھ، یعنی سب اللہ کے راستے میں وہیں لٹا دیا اور اپنی جان گنوا دی اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ تو پھر حقیقت ہے ایسے آدمی کی جو فضیلت ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ بہت بلند تر فضیلت ہے۔ تو اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی یہ فضیلت ہے، تو اس شروع کے 10 دنوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ المسألة الثالثة، تیسرا مسئلہ، ما یکرہ و یحرم من الصیام، کہ روزوں میں سے جن دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ یا حرام ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے۔ یکرہ افراد شہر رجب بالصیام، شہر رجب کو یعنی رجب کے مہینے کو ایک کر دینا، یعنی اس کو خاص کر دینا روزے کے لیے، یہ مکروہ ہے۔ لأن ذلك من شعائر الجاہلیہ، کیونکہ یہ جاہلیت کے شعائر میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ وقد كانوا يعظمون هذا الشهر، کیونکہ وہ اس شہر کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ فلو صامه مع غیره لم يکرہ، اگر کوئی شخص حسب معمول کی طرح، کیا ہے؟ فلو صام مع غیر لم یکرہ لانه لا يكون حينئذ مخصصا له بالصيام، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی شخص حسب معمول دوسرے مہینوں کی طرح رجب کے مہینے میں روزے رکھے، جیسے وہ دوسرے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے آیا ہے تو رجب کے مہینے میں بھی وہ روزہ رکھے، تو یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس نے رجب کے مہینے کو خاص نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ رجب کے مہینے کو خاص نہیں، بلکہ دوسرے مہینوں میں بھی روزہ رکھتا تھا، رجب کا مہینہ آ گیا تو اس میں بھی وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ مہینہ خاص نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کو رجب کے خاص کرے روزے کے لیے، یہ مکروہ ہے۔ روی احمد بن خرشہ
خرشة بن الحر قال رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجبين حتى يدعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. جیسے کہ احمد بن خرشہ بن الحر روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو خصوصاً رجب میں روزہ رکھنے والے لوگوں کی ہتھیلیوں پر مارتے دیکھا. جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خصوصاً رجب میں جو روزہ رکھتے تھے ان کی ہتھیلیوں پر عمر بن خطاب کو مارتے دیکھا جب تک کہ وہ کھانے میں نہ ڈال دیں، یعنی ہاتھ کھانے میں نہ ڈال دیں، اور فرماتے کھاؤ کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی تعظیم جاہلیت میں کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اکف المترجبین کہ لوگوں کی ہتھیلیوں پر مارتے ہوئے. حتی یضعوها فی الطعام یضرب اکف المترجبین، اور حتی یضعوها فی الطعام یعنی وہ لوگ کھانے میں ہاتھ ڈال دیں، یعنی کھانا کھانے لگ جائیں روزہ چھوڑ دیں. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ رجب کا مہینہ جاہلیت کے زمانے میں اس میں تعظیم کیا جاتا تھا، اس مہینے کو تعظیم کرتے تھے، تو عمر بن خطاب اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے. ثانیاً یکرہ افراد یوم الجمعہ بالصیام، مکروہ ہے جمعے کے دن کو خاص کرنا روزے کے لیے. لقولہ لا تصوموا یوم الجمعہ الا ان تصوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، تم جمعے کے دن روزہ نہ رکھو الا یہ کہ جمعے سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد، یعنی صرف جمعے کے دن کو آپ خاص نہیں کر سکتے. فَإِنْ صَامَهُ مَعَ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، اگر جمعے کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جمعے کے دن کو خاص نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اس میں وہ خوشیاں یعنی جمعے کا خطبہ وغیرہ دیا جاتا ہے، اس دن کو خاص نہیں کرنا ہے، مکروہ ہے. ثالثا یکرہ افراد یوم السبت بالصیام، ہفتے کے دن کو خاص کرنا روزے کے لیے یہ بھی مکروہ ہے. ہفتے کے دن کو خاص کرنا روزے کے لیے یہ مکروہ ہے. کیوں؟ نبی کا فرمان لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، تم ہفتے کے دن کو خاص مت کرو، ٹھیک ہے، فرض روزوں کے علاوہ ہفتے کے دن روزہ مت رکھو، الا فیما افترض علیکم یعنی جو فرض روزے تم پر ہیں اس کے علاوہ ہفتے کے دن روزہ مت رکھو. والمقصود النہی عن افرادہ، اس کا مقصود کے مقصد کیا ہے کہ روکا گیا ہے اس دن کو خاص کرنے سے. وتخصیصی بالصیام یعنی اس دن روزہ رکھنے میں روزہ رکھنے کے لیے خاص کرنا، یعنی اس دن روزہ رکھنا، ہفتے کے دن خصوصی طور پر روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع اس لیے کیا ہے کہ اما اذا ضم الى غیری فلا بأس، کہ صرف ایک دن کا روزہ نہ رکھو، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے اور اسے روزوں کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے. یہاں اس دن روزہ رکھنا کیونکہ ہفتے کے دن ویسے بھی جو ہے غالباً یہودیوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہودی اس دن خوشی مناتے ہیں. اتوار جو ہے عیسائیوں کا دن ہوتا ہے، تو یہ ایک تہوار، ٹھیک ہے، ایک تہوار ہے غیر مسلموں کا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے. اما اذا ضم الى غیری فلا باس، اگر کسی اور چیز کے ذریعے اسے ملایا جائے جیسے جمعے کا اور ہفتے کا، یا ہفتے کا اتوار کا اور پیر کا، ایسے کوئی روزہ رکھ رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لأم المؤمنین جویریہ، ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا سے، کہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وقد دخل علیہا یوم الجمعہ وہی صائمۃ فقال اصمت امس قالت لا قال تريدين ان تصومي غدا قال لا قال فافطري. جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمعے کے دن اللہ کے رسول گئے تو وہ روزے سے تھیں، تو آپ نے ان سے سوال کیا کیا آپ نے کل روزہ رکھا تھا؟ تو جویریہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تريدين ان تصومي غدا،
کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ تو جبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَأَفْطُرِي، تو اپنا روزہ توڑ دو۔ فدل قول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، دلیل ہے کہ تريدين ان تصومي غدا على جواز صيام يوم السبت مع غيره۔ تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملی کہ ہفتہ اور اس کے علاوہ کے دن کو ملا کر روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن ہفتے کے دن کو خاص کرنا جائز نہیں ہے۔ قال الامام الترمذی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، عقب اخراجه حدیث النهی الماضی ومعنى الكراهية في هذا ان يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت۔ وہی چیز جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ امام ترمذی نے ممانعت کی حدیث کی تخریج کے بعد فرماتے ہیں اس میں کراہت کا مفہوم یہ ہے ہفتے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لیا جائے، اس لیے کراہت ہے کیونکہ یہود ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور کرتے ہیں، آج ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ رجب کو خاص نہیں کریں گے آپ، اور اسی طریقے سے جمعے کے دن کو خاص نہیں کریں گے آپ روزہ رکھنے میں، اور ہفتے کے دن کو خاص نہیں کریں گے روزہ رکھنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بلکہ ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے ملا کر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رابعا تحریم صیام یوم الشک، یوم شک والے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ ہوا یوم الثلاثین من شعبان، وہ 30 شعبان ہے، کیونکہ 29 کے بعد چاند نظر آ گیا تو رمضان میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ یوم الشک کہلاتا ہے، کیونکہ معلوم نہیں چاند نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے دن معلوم چلتا ہے کہ چاند نظر آ گیا شعبان کا، تو یہ شک والا دن ہوتا ہے 30 شعبان۔ اس دن روزہ رکھنا مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے۔ اذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال فإن كانت السماء سحوا فلا شك ودليل تحريمه جبکہ آسمان میں بادل یا غبار جیسی چیزیں ہوں جو چاند دیکھنے میں حائل ہو جائے، اگر آسمان صاف ہو تو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شک کے دن کا روزہ رکھنے کے حرام ہونے کی دلیل عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں گرد و غبار رہتا ہے، کئی دفعہ آسمان جو ہے بادلوں سے ڈھپا رہتا ہے تو نظر نہیں آتا چاند، اگر آسمان صاف ہے تو شک کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں چلتا، ہو سکتا ہے کہ 30 ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر آسمان کے اوپر بادل ہے تو شک ہے، ٹھیک ہے، شک ہے، پتہ نہیں چاند نظر آیا نہیں آیا، کسی اور جگہ نظر آ گیا ہوگا۔ اگر بالکل صاف ہے، بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ آسمان بالکل صاف ہے اور چاند دکھائی نہیں حقیقت میں، پھر شک کی گنجائش نہیں ہے، 30 تاریخ کو کوئی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آسمان صاف نہیں ہے، گرد و غبار ہے 29 تاریخ کو، تو بہتر ہے یوم الشک کو روزہ نہ رکھیں، کیونکہ عین ممکن ہے آپ کے پاس چاند نظر نہیں آیا، کسی اور کے پاس نظر آ جائے گا۔ اس کی دلیل عمار بن یاسر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، جس شخص نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے یقیناً ابو القاسم، کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نافرمانی کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام پر اور ارشاد ہے لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فلم يصم ذلك اليوم، کہ کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، لا يتقدم احدكم
रमदान बिसौमिन यौमिन औ यौमैन, यानी एक या दो दिन पहले रोजा ना रखे। इल्ला अन यकून रजुलन कान यसूमु सौमहु फलयसुम ज़ालिकल यौम, सिवाय उस शख्स के जिसका रोजे रखने का पहले से मामूल हो तो रोजा रख सकता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर रमजान से एक दिन पहले या दो दिन पहले पीर आ गया, जुमेरात आ गया, तो उसका मामूल है, वो रोजा रखता है, वो रोजा रख ले, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन दूसरे कोई भी शख्स रोजा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये शक वाले दिन होते हैं। वल ला यतक़द्दम अहदुन रमदान बिसौमिन यौमिन युअद्दु मिन्हु बिक़स्दिल इह्तियात। इससे मुराद ये है कि कोई शख्स रमजान से पहले एक दिन का रोजा इस एहतियात के इरादे से ना रखे कि शायद ये रमजान का दिन हो। ठीक है, यानी कई लोग रखते हैं ना रोजा, कि हो सकता है आज भी रमजान हो तो रख लेते हैं आज रोजा। ठीक है, जबकि आज 30 शाबान होती है, 30 शाबान है, लेकिन एहतियात, लोगों में एहतियात बड़ा होता है, एहतियात के दर्जे में रखकर रमजान का रोजा रख रहे हैं वो 30 शाबान को। क्या बोलते हैं? एहतियात, हो सकता है अगर रोजा इस दिन हो गया तो एक रोजा छूट जाएगा ना, तो ये एहतियात, इसीलिए अल्लाह के नबी ने मना कर दिया था मत रखो, जब चांद नजर आए तभी रखो। फ़इन सौमहु मुर्तबितुन बिर्रुया फला हाजता इला तकल्लुफ। क्योंकि असल ये है कि चांद देखकर रोजा रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस किसी का नफिल रोजे रखने का मामूल हो तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। कहने की बात यही है, देखिए वाज़ेह तरीके, फ़इन सौम मुर्तबितुन बिर्रुया, यानी अगर चांद देखने से रोजा जो है मुर्तबित है, फला हाजत इला तकल्लुफ, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी चीज की तकल्लुफ इख्तियार करने की कि चांद देखे भी नहीं उसके बाद भी रोजा रख रहे हैं। ठीक है, ये सारे मामलात नहीं होने चाहिए, बल्कि चांद देखकर ही रोजा रखना चाहिए। उससे पहले जो है जैसे बाज लोग करते हैं कि हाजत एहतियात के तौर पर रख लेते हैं, गलत है। अम्मा मन कान लहू विरदुन यसूमुहु फला शैअ अलैहि, यानी अगर वो उससे पहले रोजा रखता था, ठीक है, किसी के नफिल रोजा रखने का मामूल था ना, नफिल रोजा रखता था, तो कोई हर्ज की बात नहीं, वो तो नफिल रोजा रखेगा, ठीक है, उसका नफिल रोजा है। लिअन्न ज़ालिका लैसा मिन इस्तक़बाल रमज़ान, क्योंकि ये रमज़ान के इस्तकबाल करने में से नहीं है, यानी हम रमज़ान का इस्तकबाल कर रहे हैं, ये वैसा नहीं है। वो इस्तस्ना मिन ज़ालिका अयज़न अल-क़ज़ा वन-नज़्र लिवुजूबिहिमा, और इससे मुस्तस्ना क़ज़ा रोजे भी हैं और नज़र के रोजे भी हैं, क्योंकि ये दोनों भी वाजिब हैं। मुख्तसर ये कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर आने से पहले जो 30 शाबान होती है, जिसे यौम शक कहा जाता है, शक का दिन है, उस दिन रोजा नहीं रखना चाहिए। अगर 29 तारीख को आप निकले, आसमान को देखा आपने, अगर आसमान में बादल वगैरह ज्यादा हैं, तो फिर ये शक वाला दिन, ठीक है, हो सकता है कि आप कल रोजा रखना चाह रहे हैं और ऐन मुमकिन है फजर से पहले कोई ऐलान कर दे कि आज रमजान शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हो सकता है, कई दफा ऐसा हो भी जाता है, तो ये शक का दिन है। हाँ, अगर आप निकले बाहर 29 शाबान को, आपने आसमान देखा, बिल्कुल साफ है आसमान, चांद कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, फिर यकीन है, यकीनी तौर पर ये शक दिन नहीं रह गया, यकीन हो गया कि रमजान का चांद नजर नहीं आया, तो हम 30 शाबान को रोजा रख सकते हैं, जो मामूली हमारे नफिल रोजे हैं या पीर और जुमेरात का रोजा जो भी हो, और दूसरे रोजे। ठीक है, लेकिन इसके साथ इस बात को भी जाने कि रमजान से एक या दो दिन पहले कोई शख्स सिर्फ इस वजह से रोजा रख रहा है, इस वजह से रोजा रख रहा है कि पता नहीं रमजान रमजान चालू हो गया होगा, क्या मालूम, एक रोजा हमारा छूट जा रहा है, बतौर शक और बतौर अपने आप को जिसे कहते हैं कि हाजत के तहत और तकल्लुफ इख्तियार करते हुए कि एक दिन पहले रोजा रख दे रहा है, या कई लोग रमजान का इस्तकबाल करने के लिए रोजा रखते हैं, ये सारी चीजें जरूर नहीं। ठीक है, इल्ला ये कि कज़ा है या नजर का रोजा वाजिब है दोनों। अगर 30 शाबान या 29 शाबान है, 28 शाबान है, तो आप रोजा रख सकते हैं, क्योंकि ये नजर और कज़ा के रोजे जरूरी वाजिब है। इसके अलावा दूसरे रोजों से इज्तनाब करें, नफिल रोजे ना रखें यौम शक को। पांचवीं चीज से लेकर इंशाल्लाह बाकी बातें एहतिकाफ और इसके अलावा की जो बातें इंशाल्लाह आइंदा दुरुस्त में आएंगे। अल्लाह से दुआ है
جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.